ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں نماز کے لیے، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے ہی دن سے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکیزگی اور طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والوں کو یا خوب پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 108 ہے سورہ توبہ کی، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 38 سے لے کر سورت کے اختتام تک، یعنی 129 آیات ہیں اور 127 نمبر آیت تک، یہ ایک ہی تناظر ہے اور ایک ہی سیاق و سباق میں گفتگو ہوئی ہے، اور وہ ہے تناظر غزوہ تبوک کا۔ اور اس سلسلے میں بطور خاص منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور منافقین کی جو سازشیں تھیں، ان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور پھر بطور خاص جو غزوہ تبوک میں لوگ پیچھے رہ گئے تھے، اس میں چونکہ زیادہ تر منافقین ہی تھے، اس لیے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ نفیر عام کا اعلان تھا، اور یہ بڑا ہی ایک مشکل مرحلہ تھا اسلامی تاریخ کا۔ لہذا اس حوالے سے جو لوگ منافقین نہیں تھے، معذور لوگ تھے، جنہوں نے کسی عذر کی بنا پر شرکت سے معذرت کی یا عذر کی بنا پر شرکت نہیں کر سکے، ان کا تذکرہ بھی آ گیا، اور پھر ان لوگوں کا ذکر بھی آ گیا جن لوگوں نے شرکت تو نہیں کی لیکن ان کے پاس عذر بھی کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے سچ بولا اور سچائی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، ان کا ذکر بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ ہے وہ تناظر ان آیات کا جس کے سیاق و سباق میں، یعنی آج آیت نمبر 108 جس سے آغاز ہو رہا ہے، تو یہ پورا مضمون تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے، اس لیے یہ میں نے بات کر دی۔ آیت نمبر 107 کے ضمن میں گزشتہ سبق کے آخر پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مسجد ضرار کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی۔ اب اس میں ویسے تو لفظ ضرار وجہ کے طور پر اور سبب کے طور پر آیا ہے کہ وہ مسجد انہوں نے کیوں بنائی تھی۔ 4 مقاصد کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ ضراراً ایک بات، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، کفراً کفر کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وتفریقاً بین المؤمنین اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، یہ تیسرا مقصد تھا۔ اور چوتھا مقصد تھا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ،
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے جنگ کر رہے تھے لوگ، یعنی آپ کے دشمن تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کو کمین گاہ اور پناہ گاہ فراہم کرنے کے لیے. تو یہ 4 مقاصد اس مسجد کے لیے تھے. اس کو ایک عمارت تھی، اس کا نام انہوں نے مسجد رکھا تھا. اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی کہ اس کے پیچھے جو فکری جو مواد تھا یا جو اصل سرغنہ تھا اس پوری سازش کا، اس شخص کا نام ابو عامر تھا. وہ اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، اور اس کے ساتھ دیگر 12 اشخاص یعنی 12 افراد تھے مدینہ منورہ سے جو منافقین تھے. ان سب نے مل کر یہ سازش کی تھی، اور یہ ان 4 مقاصد کے لیے مسجد بنائی. چونکہ قرآن نے اس کا اظہار اس طرح سے فرمایا مسجداً ضراراً، کہ ایسی مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، اس لیے اس مسجد کو تاریخ اسلامی میں مسجد ضرار کے نام سے یاد کیا جاتا کہ وہ نقصان والی مسجد تھی. مسجد تو وہ تھی ہی نہیں، وہ تو کافروں کی ایک کمینگاہ تھی. منافقین اس میں شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے کہ تاکہ افتتاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف لائیں، نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا تھا کہ میں آؤں گا. آپ اس وقت پابرکاب تھے، جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے. آپ نے وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گا تو واپس آ کے اس مسجد میں نماز بھی پڑھوں گا اور میں دعا بھی کروں گا. لہٰذا اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تو منافقین کو ایک سند گویا حاصل ہو جاتی اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے بھی واپس تشریف نہیں لائے تھے، واپس نہیں پہنچے تھے. راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، اور بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے مقاصد کے بارے میں بتا دیا کہ یہ تو منافقین نے اہل کفر کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس میں نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے وہاں پہنچنے سے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک گروہ بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور ان کو حکم دیا کہ جا کے اس مسجد کو گرا دیں. جو مسجد کے نام پر عمارت بنی ہے اس کو گرا دیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے سے پہلے ہی یہ مسجد گرا دی گئی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، ابھی تو مسجد نہیں گری تھی، جب وحی آ رہی تھی تو اس وقت کہا جا رہا ہے لا تقم فیہ ابدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی. آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں اس میں نماز پڑھوں گا، لا تقم، ہرگز کھڑے نہ ہوں، فیہ، اس میں، ابدا، کبھی بھی. آپ نے کبھی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہونا، وہاں قیام نہیں کرنا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، جس کی بنیاد ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں جا کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، آپ اس میں قیام فرمائیں. اب اس مسجد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مسجد ضرار سے تو آپ کو منع کر دیا گیا، لیکن کس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، کس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا اور کس کو زیادہ حقدار کہا گیا، اس مسجد کے بارے میں 2 آراء ہیں. یہ مسجد اسس علی التقوی، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، وہ زیادہ حقدار ہے. اس کے لیے ایک عام مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. جس نے بھی مسجد اس غرض سے بنائی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اور اس بنیاد پر جو بھی مسجد تعمیر ہوئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر جا کے نماز پڑھیں. لہٰذا یہ جو حکم ہے اس کو اگر عام سمجھیں، اور یہ عام حکم ہر آیت کے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کا یہ کلیہ ہے کہ جو امور ہوتے ہیں وہ خاص سبب کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے وہ العبرات لعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. کسی خاص سبب سے اگر آیت نازل ہوئی ہو تو بھی اس سے جو اس کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ عام مفہوم کا کیا جاتا ہے، اور عام مفہوم اس سے لیا جاتا ہے. اور یہ عام مفہوم اس کے اندر موجود ہے کہ ہر وہ مسجد، یہ قیامت تک رہنے والا اصول، کہ ہر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، اس میں آپ نماز پڑھیں، وہ زیادہ حقدار ہے. اور اسی طرح پھر ساتھ ہی یہ اصول بھی عام بن گیا
صرف مسجد زرار کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مسجد جو ان 4 مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور 4 مقاصد کیا ہیں؟ مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو، نمبر 1 ضرارا، اور دوسری بات کہ کفرن، اہل کفر کو فائدہ ہو رہا ہو، اور تیسری بات وتفریقا بین المومنین، یعنی اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈال رہی ہو، اور چوتھی بات وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو وہاں پہ کمین گاہ کے طور پر، پناہ گاہ کے طور پر جگہ ملے۔ یہ 4 باتیں جس مسجد میں بھی، جس عمارت میں بھی یعنی قیامت تک کے لیے یہ موجود ہوں گی، وہ اسی لائق ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھی جائے اور اس کے اندر جا کے یہ یعنی اس کو گرا بھی دیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیا تھا، آپ کی سنت یہی۔ اور ایسی مسجد یا ایسی بلڈنگ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو گرا دینا چاہیے، اور یہ قوت نافذہ کا کام ہے کہ یہ کام کریں۔ البتہ جو مسجد اسس علی التقویٰ ہے، اس سے ایک تو عمومی مفہوم مراد ہے، اور خاص طور پر 2 مساجد کا ذکر آتا ہے جو مفسرین نے اس کو بیان کیا۔ ایک تو مسجد نبوی ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اسی طرح دوسری مسجد جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے وہ مسجد قباء ہے، کہ مسجد قباء اس سے مراد ہے، اور وہ خاص طور پر اس حدیث میں جس میں یہ آیت آگے نشاندہی کرتی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد کی خصوصیت یہ وہ کیوں زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ جا کے قیام فرمائیں، اس لیے کہ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اس مسجد کے جو نمازی ہیں وہ پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا، ایک تو میں مسجد قباء کی طرف بعد میں آؤں گا، اس کا ایک مطلب یہ ہوا، عمومی مفہوم کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ زیادہ پاکیزہ نمازی ہوں وہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ یہاں پہ زیادہ پاک لوگ، نیک لوگ جہاں پہ نمازیں پڑھنے والے ہوں، یا اس کو آپ عمومی طور پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں صفائی طہارت کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہو، وہاں پہ آپ جا کے نماز پڑھیں، تو یہ ترجیح بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ مسجد قباء کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ نے بھی بیان کی اپنے سنن کے اندر، اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے۔ تو مختلف روایتوں میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سپیسیفائی ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ عمومی طور پر وہ جو روایت سنن ابن ماجہ میں ہے وہ انصار کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انصاریوں کیا مسئلہ ہے، یا معشر الانصار، اس میں ہے اے انصار کی جماعت، تم یہ بتاؤ ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف بیان کی ہے، تو یہ بتاؤ کہ فما طہورکم، تم کیسی پاکیزگی اختیار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف قرآن میں بیان کی۔ اب یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق تو یہ عمومی مفہوم ہے، یہ عمومی بات ہے تمام انصار کے لیے، لیکن یہ جب ہم جب اس کو صحیح ابن خزیمہ میں دیکھتے ہیں یہی روایت، تو اس میں مسجد قباء کا ذکر ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ مسجد قباء کے دروازے پر تشریف فرما تھے، کہ مسجد قباء کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ پوچھا کہ یعنی صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہم فی مسجد قباء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آئے، وہاں آپ آ کے انصاریوں سے کہا، یعنی ان انصاریوں کی بات ہے جو مسجد قباء کے نمازی تھے، کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری طہارت پاکیزگی کی اللہ نے تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، خوب اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتوضا للصلاۃ ونغتسل من الجنابہ، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وضو کر کے پڑھ لیتے ہیں، اور جنابت کی حالت ہوتی ہے تو غسل کر لیتے ہیں، اور کچھ نہیں، وہی جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، آپ نے ہمیں سمجھایا تو وہی کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، کچھ اور بتاؤ، کچھ زیادہ کرتے ہو تم۔
بتایا کہ لا غیر ان اجدنا اذا خرج من الغائط، کہ ہم میں سے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ان احدنا، ہم میں سے کوئی بھی شخص اذا خرج من الغائط، جب وہ واپس آتا ہے کسی حاجت سے، رفع حاجت سے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ نتبع الحجارہ بالماء، ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے بلکہ ہم بعد میں پانی سے بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ پانی میسر نہیں ہوتا تھا، اور ڈھیلے سے استنجا کرنا، یعنی استنجا کا مطلب ہے نجات حاصل کرنا نجاست سے، تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا ہے کہ آپ ڈھیلے سے بھی استنجا حاصل کر سکتے ہیں، اور جو شخص ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتا ہے، گویا ان کے لیے اللہ کریم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا مطلب ہے یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہو اور ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پانی استعمال کرتے بلکہ ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرتے۔ تو اس لیے جو یعنی فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف ڈھیلا استعمال کرنا، اس سے طہارت ہو تو جاتی ہے لیکن وہ ناقص طہارت ہے۔ آپ کو اگر پانی مل جائے تو آپ لازماً پانی کے ساتھ پھر اس کی طہارت کریں، تو اس کی اللہ کریم نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ اور اس سے ایک تخصیص یہ ہو گئی کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ فیہ رجال اس میں وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو انتہائی اعلیٰ درجے کی طہارت کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور خوب پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اس میں یہ 3-4 باتیں بیک وقت نکل آئیں۔ ایک تو یہ بات نکل آئی کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، مسجد زرار کے مقابلے مسجد قباء، مسجد نبوی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں مسجدوں کو مراد لینے سے کوئی امر مانے نہیں ہے، اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس سے سال التقویٰ ہے، اور اس سے مراد مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے، اور ہر مسجد دنیا کی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے، اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر خاص خیال یہ رکھنا چاہیے جہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو پاکیزگی، صفائی، طہارت کا زیادہ خیال رکھنے والے ہوں، وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں نماز پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، قرآن یہ اصول بتا رہا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ وجہ بتائی ہے کہ ایسی مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھیں جہاں پہ زیادہ خوب صفائی طہارت والے لوگ ہوں۔ تو الطہور شطر من الایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے طہارت، لہذا جہاں زیادہ کامل ایمان والے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ اور بعض اوقات یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ جہاں پاکیزہ ایمان والے نیک لوگوں کی کثرت ہو، لگتا یوں ہے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے نماز پڑھنے۔ جہاں زیادہ لوگ ہوں لیکن ہوں نیک، وہاں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے، ان حدیث کو بھی اس میں شامل کر لیجئے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں کا ثواب دیتی ہے، اور آپ اگر بیت اللہ میں نماز پڑھیں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ آئے ہوتے ہیں اور حج کے اوپر آئے ہوتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں وہاں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو بڑی مسجد میں جا کے آپ نماز اگر پڑھیں جہاں پہ زیادہ نیک لوگ موجود ہوں تو یہ بات یہاں سے ترجیح حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی ایک ترجیح کا مفہوم یہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر اور اصولی طور پر اور بنیادی طور پر یہ مسجد زرار کے مقابلے میں دنیا کی ہر اس مسجد کو رکھا گیا ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ افمن اسس بنیانہ، اب یہ پورا بیلنس اللہ کریم نے موازنہ یہاں اگلی آیت میں اور زیادہ کر دیا کھول کے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا کوئی مسجد یا کوئی بھی عمارت یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی عمل جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، من اللہ، اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، ورضوان، اور اس کی رضامندی کے اوپر بنیاد رکھی گئی ہو، خیر، کیا وہ بہتر ہے، ام، یا پھر وہ بہتر ہے،
من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. یا پھر وہ بہتر ہے، یہ اب یہ موازنہ ہو رہا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر جو بلڈنگ بنتی ہے، جو مسجد بنتی ہے، جو عمل جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ عمارت ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ کچھ ہو، اس کی کیا حیثیت ہے. فرمایا کہ یا پھر وہ من اسس بنیانہ، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا کنارے پر جرف ہار. جرف کہتے ہیں اس مٹی کے تودے کو جو دریا کے کنارے ہو اور دریا کے پانی نے اس کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا ہو، اس کو جرف کہتے ہیں. تو جرف ہار، ایسا مٹی کا تودا جو گرنے ہی والا ہو. آپ اندازہ کریں کہ جب دریا کے کنارے مٹی کے تودے کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یعنی پانی اس کو نیچے سے کھوکھلا کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر کھڑا ہونا یا اس کے قریب بھی جانا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت دریا میں گر سکتا. اور لوگ جو دریا کے کنارے رہنے والے ہیں ان کو خوب معلوم ہوتا ہے، لہذا دریا کے کنارے سے وہ دور رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک وہ جس نے بنیاد تقوی پر رکھی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، اور ایک وہ جس نے بنیاد ایسے رکھی جیسے مٹی کا کھوکھلا تودا ہو، ہارن گرنے ہی والا ہو، کٹ کٹ کے گر رہا ہو. فنہار بہ فی نار جہنم، پس وہ اس کو لے کے گر گیا جہنم کی آگ میں. اللہ اکبر. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد نفاق پر ہوگی، اور وہ جو 4 مقاصد مسجد ضرار کے بیان کیے گئے ان میں سے کسی بھی بنیاد پر ہوگی، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بنیان، وہ جو عمارت ہے وہ ان کو لے کر جہنم میں گر گئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو فرمایا یہ فرق ہے. تقوی کی بنیاد پر جو ہوگی یہ مضبوط بنیاد ہے، اور علاوہ ازیں جو بھی کوئی بنیاد ہوگی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مٹی کے کھوکھلے تودے کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو لے کر جہنم میں گر گیا. اللہ اکبر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایسے ظالموں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہ منافقین کے بارے میں فائنل ورژن آ رہا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. یہ جو بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، یہ ہمیشہ رہے گی. الذی بنوا، جو انہوں نے بنائی تھی، وہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی بنوا جو انہوں نے بنائی تھی، یہ ہمیشہ رہے گی. لا یزال ہمیشہ رہے گی. کیا رہے گی؟ ریبتن، ان کے دل میں شک، شبہ اور کھٹکا پیدا کرتی رہے. یہ ہمیشہ ایسے رہے. فی قلوبہم ریبتن فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر ایک شک، شبہ، نفاق، تردد، کھٹکا ہمیشہ پیدا کرتی رہے. الا مگر ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائے، دل ان کے پھٹ جائیں. دل پھٹنے تک، دل پھٹ جائیں کا کیا مطلب؟ وہ موت کے منہ میں چلے جائیں، موت سے ہم کنار ہوں. گویا ان کی موت تک یہ عمارت ان کے اندر کھٹکا پیدا کرتی رہی. یہ 2 اعتبار سے کھٹکا ہے، شک ہے. ریبا کا ایک معنی تو نفاق ہی ہو سکتا کہ یہ عمارت ان کے نفاق میں اضافے کا باعث ہی بنے گی. انہوں نے جو بنائی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل میں نفاق بڑھتا چلا جائے گا اور یہ موت تک منافق ہی رہیں گے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے. ایک تو اس کا معنی یہ ہو سکتا. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس سچویشن پر غور کیجئے کہ بنائی مسجد، ساری دنیا کو بتایا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا، اور ساتھ قسمیں اٹھائیں کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. قسمیں اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین دلا دیا کہ ہم نے تو اس لیے بنائی ہے کہ بارش میں، موسم کی شدت میں، اندھیر سویر میں بوڑھے لوگوں سے، مریضوں سے وہاں پہنچا نہیں جاتا مسجد نبی میں. اور اتنے اچھی نیت بتائی، اس پر قسمیں بھی اٹھا دیں، یقین بھی دلا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی فرما لیا کہ میں واپس آ کے آؤں گا. اب وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ آپ ہماری مسجد میں آئیں گے اور آپ آ کے ہمیں یعنی اس مسجد کو سند بخشیں گے. وہ انتظار کر رہے تھے، اور ان کے اس انتظار کا نتیجہ مسجد کو گرا دینے کی صورت میں نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لائے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مسجد گرا دی گئی. تو جو بندہ انتظار کر رہا ہو
اپنی سازش کے بعد اس کی تکمیل کا، اور ایک ایسا حیران کن واقعہ ہو جائے تو وہ کیا سوچے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ لہذا ان کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی مسجد گرا دی گئی۔ لہذا یہ ہے وہ کھٹکا، یہ ہے وہ ان کے دل کے اندر چبھی ہوئی پھانس جو ہمیشہ ان کو چبھتی رہے گی، کانٹا بن کے چبھتی رہے گی۔ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ بڑائی مسجد تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی لے لیا تھا، وہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ڈھا دی گئی۔ تو یہ کھٹکا پیدا کرتی رہے گی، اور یہ ہمیشہ اس شک شبے میں رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک تو تکلیف کہ ان کا پلان خراب ہوا، سازش خراب ہوا، تو تکلیف اپنی جگہ، اور ساتھ یہ کھٹکا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ کھٹکا کہ بھی ان کی موت تک ان کے ساتھ تکلیف بن کے رہے گا، گویا اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ عمارت بنائی انہوں نے ایسی سی، انہوں نے ایک سازش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کا ایسا جواب دیا، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا ایسا ہی۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جانتا ہے ساری باتیں، اور اللہ تعالیٰ بہت حکمتوں والا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا، ہم مسلمان قرآن کی معنویت پر تو غور کم کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جو شعبدے ہیں اور ایسی چیزیں جو ظاہری ہیں ان کو ہم قرآن کے ساتھ منسوب کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس میں سے دین کی حقانیت کا اور اسلام کی حقانیت کا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آسمان پہ کوئی بادل کی کوئی شکل نظر آ جائے تو ہم کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں اللہ لکھا ہوا ہے، بادل اس طرح سے ہو گیا، محمد لکھا ہوا ہے، گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل ہے، اللہ کی سچائی کی دلیل ہے۔ پوری کائنات میں جو ذرہ ذرہ اللہ کی سچائی کی دلیل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، وہ جو بکری کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا جی، محمد لکھا ہوا تھا جی، وہ جی ایسے تھا جی، روٹی پک رہی تھی اس کے اوپر وہ داغ اس طرح سے بنے، اس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو یہ محض اتفاقات ہیں، ان اتفاقات کو ہم بطور تصدیق اور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی خطرناک ماحول ہے۔ یعنی جب وہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اگر روٹی کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہ آئے، نہ ابھرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا یہ ٹرینڈ اتفاقات کو ڈھونڈنا اور اتفاقات کو ساتھ شامل کر کے اس سے دلیل بنانا، یہ عام طور پر مسلمانوں کا ٹرینڈ ہے، اور یہ اس وقت کسی بھی قوم میں یہ ٹرینڈ اس وقت آتے ہیں، یہ رجحانات آتے ہیں جب قوم عمل سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی معنویت سے دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کو بھی یار لوگوں نے بہت جوڑا ہے 9/11 کے واقعے کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب 9/11 کو جو واقعہ ہوا، ایک عمارت گری، جہاز اس میں لگے، وہ عمارت گر گئی، اور اس عمارت کی جو منزلیں تھیں وہ 110 تھیں، 110 منزلہ عمارت تھی، اور 11 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا، یعنی 9واں مہینہ تھا، 11 تاریخ تھی، 110 منزلہ عمارت تھی، اور مسئلہ بھی عمارت ہی کا تھا اور بیان بھی عمارت کا تھا۔ لہذا یہ جو آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے، اور سورہ توبہ کا جو نمبر ہے وہ 9 ہے، اور یہ پارہ جو ہے یہ 11واں ہے۔ لہذا سورت نمبر 9 سے 9، پارہ نمبر 11 سے 11، 9/11 ہو گیا، اور آیت نمبر 110 سے یہ 110 منزلہ عمارت ثابت ہو گئی، اور ذکر بھی اس میں عمارت کا ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ اب ذرا اس کی معنویت کو دیکھیں، اور دیکھیں اس کے اوپر اپلائی کر کے کہ کیا اپلائی ہو سکتا ہے۔ اتفاقات کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن سچا ہے، چاہے یہ ثابت ہو چاہے نہ، اتفاقات ثابت ہوں چاہے نہ ہوں، قرآن ہے وہ اس لیے سچا۔ البتہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے، ان کو جوڑ کے دلیل بنانا یہ درست نہیں۔ اور یہ دیکھیں کیسا اتفاق ہے۔ اب آپ آیت کو سمجھیے اور 9/11 کے ساتھ جوڑ کر اب اس کا مفہوم سمجھیں تو بھی ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ اسی عمارت کے لیے آیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی یہ ہمیشہ کھٹکا پیدا کرتے گی، ریبۃ فی قلوبہم،
ان کے دلوں میں ہمیشہ کانٹا بن کے چبھتی رہے۔ الا ان تقطع قلوبہم، اس وقت تک جب تک ان کے کلیجے پھٹ نہ جائیں، یعنی موت سے ہم کنارے، موت تک سوچتے رہیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو جس طرح سے مسجد زرار کے منافقین سوچتے رہے اور کانٹا بن کے چبھتی رہی، تو یہ معنوی طور پر یہ مضمون تو فٹ ہوتا ہے اس عمارت پر بھی، اور آیت نمبر بھی 110 ہے، آپ اس کو منزلوں کے ساتھ جوڑ لیں، اس عمارت کی نوعیت کے ساتھ جوڑ لیں، اور 9/11 سورت نمبر 9 اور پارہ نمبر 11 یہ جوڑ لیں، اگر یہ اس میں سے یہ کوئی مفہوم نکل آئے تو یہ محض اتفاق ہے، اس کا نہ قرآن کی حقانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا قرآن پاک کی جو بنیادی تفسیر ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ البتہ یہ اتفاقات کی دنیا میں بہت سارے ایسے مواقع آ سکتے ہیں جہاں قرآن کی آیات چشمہ ہو سکتی ہیں معنوی طور پر، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اس سے مراد یہی ہو، لیکن یہ آپ دیکھیں عجیب اتفاق ہے، اور اس کو قرآن کا معجزہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن سے جو مفاہیم نکلتے ہیں اس کا تعلق مظاہر فطرت کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جو وہ حوادث زمانہ جو قیامت تک کے لیے وقوع پذیر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور ایک رہنمائی کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ اتفاق یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، اور اس کے اندر یہ بڑی مناسبت ہے۔ اچھا، یہ گویا آیات جو ہیں منافقین کے ایک خاص طرز عمل پر بتا کے اب اللہ نے اہل ایمان کا کردار بیان کیا۔ دیکھیں، منافقین نے تو ایک بہت بڑی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نقاب کر دیا، اور اس سازش بے نقاب بھی ہوئی اور وہ ختم بھی کر دی گئی، مسجد بھی گرا دی گئی، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے کردار کو اجاگر کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے من المؤمنین اہل ایمان سے انفسہم واموالہم، اللہ نے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، اللہ نے ان کے مال بھی خرید لیے۔ اللہ اکبر، سودا ہو گیا ہے، بے ہو گئی ہے، خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ خریدا کیا ہے اللہ نے؟ اہل ایمان کی جانیں اور اہل ایمان کے مال۔ اللہ اکبر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور بدلے میں کیا دیا ہے؟ جنت۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے، تو جنت عطا فرما دی ہے، جان اور مال لے لیے ہیں۔ گویا یہ سودا اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی جان اور مال اللہ کے سپرد کر دی ہے اور اپنے جان اور مال کو اللہ کی راہ پہ لگا لیا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اور ظاہر ہے اب جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اب ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، اور دوسروں کو مارتے بھی ہیں، فیقتلون، مر بھی جاتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سارا کام وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جان اور مال اللہ کا۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور یہ اللہ نے صرف قرآن میں وعدہ نہیں کیا، یہ انجیل میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوش ہو جاؤ مسلمانوں، جس نے سودا یہ کر لیا ہے، بایعتم بہ، تم میں سے جو شخص
اس سودے میں شامل ہے، اس ڈیل کے اندر شامل ہے، وہ خوش ہو جائے۔ فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس خرید و فروخت کے بارے میں، اس سودے کے بارے میں، اس تجارت کے بارے میں، الذی بایعتم بہ، جو تم نے کر لی ہے، جو سودا تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اس سودے پر۔ اب دیکھیے سودا کس بات کا ہوا؟ دو سودا جب بھی ہوتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیا ہے میں نے ان کی جانیں اور ان کے مال، دیا کیا ہے؟ جنت، یہ سودا ہے۔ لہذا اس کو اگر آپ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی امانت بنا دیں گے اور اللہ کے سپرد کر دیں گے تو گویا آپ اس سودے میں، اس ڈیل کے اندر شامل ہیں۔ ہر وہ انڈیویجول اور ہر وہ امت کا فرد اور بحیثیت امت، پوری امت اگر وہ اس ڈیل میں شامل ہو جائے گی تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ لیکن اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جو چیز ہم سودے میں اللہ کو دے رہے ہیں وہ ہمیں ملی کہاں سے؟ وہ بھی تو اسی کی ہے، جان بھی اسی نے دی ہے، مال بھی اسی نے عطا کیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی اپنی زندگی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، عطائی ہے، ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو یہ تو اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنی ہی دی ہوئی چیز، اپنی ہی عطا، اپنی ہی نعمت، اس کے بارے میں وہ ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم یہ میرے نام پر لگا دو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کر دوں۔ اس کو پھر بھی وہ ڈیل قرار دیتا ہے، اس کو پھر بھی وہ سودا قرار دیتا ہے، اور اس کو پھر بھی وہ اشترا قرار دیتا ہے کہ میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ اور اہل ایمان کی جو مومن ہوتا ہے، اب اندازہ کر لیجئے کہ مال اور جان دونوں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ پہلے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر جنت کا کوئی وعدہ نہ کرے پھر بھی وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ ہم امانت دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور مالک جو ہوتا ہے، اصل مالک، اصل اختیار اسی کا ہوتا ہے، اور جس کے پاس عطائی چیز ہو اس کے پاس اصل اختیار نہیں ہوتا۔ مالک پوچھ سکتا ہے کہ میں نے یہ دیا تھا تو اس کو کہاں استعمال کیا، لیکن مالک نے اس سے اگلا کام یہ کیا ہے کہ اس کو سودے میں تم سے خرید لیا۔ لہذا ہر مومن، اس کی جان اور مال اپنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ ہے کمپلیٹ سبمیشن۔ جو دیا ہے وہ بھی استعمال نہ کرو، دیا تمہیں ہے وہ بھی استعمال نہ کرو، واپس میری رضا میں۔ یہی امتحان ہے کہ اب وہ اپنی رضا میں لگاؤ گے یا میری رضا میں لگاؤ، یہی امتحان۔ اور جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس اپنی جان، اپنا مال دراصل میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ ابو دہدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو کے اپنے باغ کے آواز لگائی تھی اپنی بیوی کو، ام دہدہ تو باغ سے باہر آ جا۔ باغ کے اندر ہی رہائش تھی اور باغ صدقہ کر دیا۔ آیت سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کو دیکھ کر کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ وہی بات کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ بھی مال اللہ کے راستے میں دیا ہوا بھی اسی کا تھا، جان اللہ کے راستے میں دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، آپ دے کیا رہے ہیں اللہ کو؟ لیکن اس کی رحمت ہے کہ اسی کا دیا ہوا وہ ام دہدہ کو آواز دیتا ہے، ابو دہدہ کہ باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، باغ میں داخل بھی نہیں، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، میں نے دے دیا۔ تو جب ہمارے جان اور ہماری مال، اگر ہم مومن ہیں اور اس ڈیل میں شامل ہیں تو ہماری جان اور مال تو اللہ کے ہیں، ہمارا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے نہیں ہے تو پھر اختیار کس چیز کا ہے؟ کتنے کا با اختیار ہے ہم؟ با اختیار کوئی نہیں ہے۔ وہ سارا جو جبر و قدر کا مسئلہ ہے نا،
یہاں آ کے ڈمپ ہو جاتا ہے. ساری کی ساری عقل اور عقلی دلیلیں یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ کا ہر نیک آدمی، تاریخ کا ہر زاہد، تاریخ کا ہر عبادت گزار آدمی، آپ نبیوں سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور عام اولیاء اللہ تک آپ کسی کو بھی دیکھیں، اس سے پوچھ کے دیکھیں جبر و قدر کا مسئلہ، اس سے پوچھیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس اختیار میں ہے، وہ کہیں گے ہمارے پاس ذرہ بھر بھی اختیار نہیں. یہ اختیار والا چکر ان کو ہے جن کو یہ سمجھ نہیں آئی اس سودے کی، جن کو یہ ڈیل سمجھ نہیں آئی، ان کا مسئلہ ہے جبر و اختیار کا مسئلہ. جن کو سودا سمجھ میں آ گیا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں. اللہ، ہم جب ایم اے میں پڑھتے تھے تو جبر و قدر کا مسئلہ پڑھتے تھے تو بڑا شوق تھا اس وقت دلیلیں ڈھونڈنے کا، اور ادھر ادھر یہ جبر کی دلیلیں ہیں، یہ قدر کی دلیلیں ہیں، یہ بھی قرآن سے ہیں، یہ بھی قرآن سے ہیں، اور بڑی ایک کلامی بحث، بڑی لمبی چوڑی کتابیں لکھی ہوئی اس کے اوپر. تو ایک بزرگ سے میں نے پوچھا، تو پوچھتے تھے ہر ایک سے بھی پتہ چلے کچھ. میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا انسان مجبور ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ ذرہ بھر اختیار انسان کے پاس نہیں، ذرہ بھر اختیار. میں بڑا حیران ہوا، چونکہ ہمارے پاس اس وقت دلائل بہت ہوتے تھے، بحث تازہ تازہ تھی. تو میں نے کہا کہ اگر اختیار ہی کوئی نہیں ہے تو پھر امتحان کیسا ہے؟ تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ پھر جہنم میں کیوں پھینکے گا وہ؟ پھر جنت جہنم کا کیا مطلب ہے؟ جب میں نے یہ کہا، میں نے کہا یہ تو پھر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اگر اختیار ہے ہی کوئی نہیں تو پھر امتحان کس بات کا. میں نے جب یہ کہا نا، پھر یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، میرے منہ سے یہ فکرہ نکلا. تو حضرت فرماتے ہیں اللہ ایمان دے تو سمجھ آ جاتی. اب اس کے بعد میں کیا بول سکتا تھا؟ اگلی کوئی بات میں تو نہیں پوچھ سکتا تھا. اللہ اکبر. تو مسئلہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں سمجھا دیا کہ یہ تو سودا ہو چکا ہے بھائی. اور سودا کس سے ہوا ہے؟ من المومنین، اہل ایمان کا سودا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم واموالهم، یہ سودا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ ان کی جانیں، ان کے مال تو اللہ نے لے لیے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں جنت دے دی ہے. لہذا جو جتنا مومن ہوگا وہ اپنی جان اور مال سے دستبردار ہو جائے. وہ کہے گا میرا مال بھی اس کا، میری جان بھی اس کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بھئی میرا کچھ نہیں ہے، سب اس کا. وہ کہے سو جا تو میں سو جاؤں گا، وہ کہے اٹھ جا تو میں اٹھ جاؤں گا، وہ کہے کھا لے تو میں کھا لوں گا، وہ کہے کہ نہ کھا تو میں نہیں کھاؤں. وہ جو کہے اس کی مرضی، مالک کی مرضی، میری کیا مرضی. یہ بات سمجھ میں اس کے آتی ہے جس کو اللہ ایمان نصیب فرماتا ہے، کیونکہ یہ سودا ہوا ہی اہل ایمان کے ساتھ.